بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو ہے حج کی اقسام کے بارے میں۔ حج کی مختلف اقسام ہیں۔ نمبر 1 ہے حج افراد، یعنی حج کے دنوں میں صرف حج کی ادائیگی کے لیے احرام باندھنا اور عمرہ نہ کرنا، اس میں قربانی واجب نہیں ہے۔ حج تمتع، ایک ہی سفر میں پہلے عمرے کا احرام باندھا، طواف و سعی کے بعد حلق کر کے اس احرام سے فارغ ہو گیا، پھر حج کا وقت آیا تو حج کا احرام باندھا، کیونکہ ایک ہی وقت میں 2 عبادتیں جمع کر لیں اور فائدہ اٹھا لیا تو اسے متمتع کہتے ہیں اور اس پر شکرانے کی قربانی واجب ہوتی ہے۔ پاکستانی عازمین حج عموماً حج تمتع ہی کرتے ہیں۔ حج قران، ایک ساتھ ہی حج و عمرے کا احرام باندھا، پہلے عمرہ کے ارکان ادا کیے، چنانچہ سعی کے بعد حلق یا قصر نہیں کیا، بدستور حالت احرام میں رہا یہاں تک کہ ایام حج میں حج کے ارکان ادا کر کے حلق یا قصر کرایا اور احرام سے فارغ ہوا۔ حج قران کرنے والے افراد پر بھی قربانی واجب ہوتی ہے۔ ایام حج، یوم ترویہ، 8 ذوالحجہ یوم ترویہ کہلاتا ہے۔ زمانہ قدیم میں اس دن مینا میں عازمین حج کے لیے پانی کا ذخیرہ کیا جاتا تھا۔ اسی دن عازمین حج مکہ مکرمہ سے مینا کی طرف سفر کا آغاز کرتے تھے۔ یوم عرفہ، 9 ذوالحجہ یوم عرفہ کہلاتا ہے۔ اس دن عازمین حج مینا سے عرفات کا سفر کرتے ہیں۔ پورا دن میدان عرفات میں گزارا جاتا ہے اور سورج غروب ہونے کے بعد وقوف مزدلفہ کا آغاز کیا جاتا ہے۔ ایام نحر، 10 ذوالحجہ سے 12 ذوالحجہ کے ایام کو ایام نحر کہا جاتا ہے۔ ایام رمی، 10 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ کے ایام کو ایام رمی کہتے ہیں۔ ایام تشریق، 9 ذوالحجہ سے 13 ذوالحجہ تک کے ایام کو ایام تشریق کہا جاتا ہے۔ ان دنوں میں حاجی اور غیر حاجی جہاں بھی ہوں، ہر فرض نماز کا سلام پھیرنے کے فوراً بعد ایام تشریق کی تکبیرات کہتے ہیں، جو کہ درج ذیل ہیں: اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ حج کے اعمال، 8 سے 13 ذوالحجہ کے درمیان حج کے درج ذیل اعمال ادا کیے جاتے ہیں۔ فرائض، حج کے 2 فرض رکن ہیں۔ نمبر 1 وقوف عرفہ، نمبر 2 طواف زیارت۔ جس نے کوئی ایک رکن بھی چھوڑ دیا اس کا حج مکمل نہ ہوگا، البتہ اگر کوئی شخص طواف زیارت وقت پر نہ کر سکے اور تاخیر سے کرے تو طواف کے بعد اس کا دم بھی دینا پڑے گا۔ نوٹ: دم سے مراد کم از کم 1 سال کا چھوٹا جانور یعنی بکرا یا بکری، دمبا یا دمبی یا بڑے جانور کا 7واں حصہ ہے، جو کہ حج یا عمرے کا کوئی واجب چھوٹ جانے یا کوئی ممنوع کام کرنے کے بعد ادا کرنا لازم ہوتا ہے۔ دم حدود حرم میں دینا لازمی ہے اور اس سے مالدار حاجی کا کھانا جائز نہیں۔ واجبات، حج کے واجبات یہ ہیں: نمبر 1 وقوف مزدلفہ، نمبر 2 رمی جمرات یعنی شیطانوں کو کنکریاں مارنا، نمبر 3 قربانی، نمبر 4 حلق یا قصر، نمبر 5 سعی، طواف زیارت کے بعد۔ حج کی نیت۔ ترجمہ: اے اللہ، میں حج کی نیت کرتا ہوں، بس اس کو میرے لیے آسان کر دے اور مجھ سے قبول کر لے اور اس میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت ڈال دے۔ نیت کی میں نے حج کی اور احرام باندھا اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اے اللہ، میں حج کے لیے حاضر ہوں۔ اس کے فوراً بعد قدر بلند آواز سے 3 مرتبہ تلبیہ کہیں، آہستہ آواز سے درود شریف پڑھیں اور دعا بھی مانگیں۔ اب آپ پر ایک دفعہ پھر احرام کی تمام پابندیاں لازم ہو گئیں۔ مینا کے لیے روانگی۔ مینا کو روانگی 8 ذوالحجہ کو فجر سے پہلے رات میں کسی بھی وقت ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ روانگی سے قبل احرام کی فاضل 2 چادریں یا تولیے اگر ہیں، لوٹا، گلاس، کھانے اور چائے کے 2-4 برتن اور چمچے، قربانی اگر پہلے سے قربانی کا ٹوکن نہیں لیا، اور سفر کے دوران خرچ کرنے کے لیے اخراجات کی رقم ساتھ لے لیں۔ وادی مینا۔ مینا کا محل وقوع کچھ اس طرح ہے کہ اس کے شمال مغرب میں جمرات، جو کہ شیطان کے علامتی نشانات ہیں، جنوب مشرق میں وادی محصر اور مزدلفہ، شمال مشرق میں بنجر پہاڑ اور جنوب مغرب میں محلات والے پہاڑ ہیں۔ اگر آپ وادی مینا میں کسی بھی سڑک پر اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کا رخ محلات والی پہاڑی کی طرف ہے تو جمرات آپ کے دائیں جانب جبکہ مزدلفہ بائیں جانب ہوگا۔ امیر غریب، کالے گورے،
عربی اجمی، اللہ کے سبھی مہمان اللہ کی رسی میں جڑے 2 چادروں میں ملبوس ہو کر 8 ذی الحجہ کو یہاں اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ اس وادی میں داخل ہوتے ہی قلوب و اذہان یہاں پر تمام انبیاء کی حاضری کی یاد میں معطر ہو جاتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو ظہر، عصر، مغرب کی، عشاء کی نمازیں ادا کرتے ہیں اور 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز سے قبل عرفات کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ مینا میں نمازیں، مینا میں قیام کے دوران یعنی 8 ذی الحجہ کو اور پھر 10 سے 13 ذی الحجہ کو نمازیں اپنے اپنے خیموں میں ہی باجماعت ادا کی جاتی ہیں۔ اس موقع پر مینا میں نمازوں کے بارے میں وہ آراء سامنے آتی ہیں جو بعض اوقات عازمین حج کے درمیان بحث و مباحثے کا سبب بنتی ہیں۔ اول یہ کہ مینا میں نماز قصر پڑھنا یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر مینا میں قصر نمازیں ہی پڑھی تھیں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قصر نمازیں اس لیے ادا فرمائی تھیں کہ آپ اس وقت مسافر تھے اور مکہ میں قیام 15 دن سے کم تھا، اور ہمارا قیام چونکہ مکہ میں 15 دن سے زیادہ ہوگا، اس لیے ہمیں مکمل نماز پڑھنی چاہیے۔ اس میں مختلف آراء ہیں۔ بعض علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ اگر مکہ، مینا اور عرفات میں مجموعی طور پر 15 دن یا اس سے زیادہ قیام کرنے کی نیت ہے تو مقیم شمار ہوگا اور پوری نماز پڑھے گا۔ حکومت سعودی عرب بھی مینا کو مکہ مکرمہ کا حصہ شمار کرتی ہے۔ دونوں میں سے کسی بھی رائے پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ ہمیں حج کے دوران بحث و مباحثے میں الجھنے کے بجائے اور لڑائی جھگڑے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اس بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا واضح قرآن پاک میں حکم موجود ہے۔ اگر امام صاحب قصر جبکہ کوئی مقتدی پوری نماز پڑھنا چاہے تو امام کے بعد مقتدی اپنی اور 2 رکعتیں پڑھ کر اپنی 4 رکعتیں مکمل کر لے۔ مینا میں مزدلفہ سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے اور میدان عرفات سے مزدلفہ کا فاصلہ تقریباً 9 کلومیٹر ہے۔ مینا میں داخلے کے راستے 8 ذی الحجہ کو اس مبارک وادی میں حجاج کرام داخل ہوتے ہیں۔ نمبر 1 مدخل طریق 68 الملک فہد، نمبر 2 مدخل کبریٰ الملک خالد، نمبر 3 مدخل کبریٰ الملک عبدالعزیز۔ وادی مینا میں امتیازی نشانات یعنی کہ لینڈ مارکس کون کون سے ہوتے ہیں؟ عازمین حج ایام حج کا بیشتر وقت مینا کے خیموں میں ہی بسر کرتے ہیں اور پھر یہاں سے انہیں مناسک حج کی ادائیگی کے لیے مختلف ایام میں مینا سے دوسرے مقامات مقدسہ میں جانا آنا ہوتا ہے، لہٰذا مینا میں اپنے خیمے کا محل و وقوع اچھی طرح ذہن نشین کر لینا انتہائی ضروری ہوتا ہے تاکہ بوقت ضرورت اپنے خیمے سے آنے جانے والے راستوں سے اچھی طرح شناسائی ہو جائے اور خدا نخواستہ بھولنے کے امکانات بالکل ختم ہو جائیں۔ اس مقصد کے لیے وادی مینا میں موجود مندرجہ ذیل امتیازی نشانات سے آگاہی نہایت اہمیت کی حامل ہے۔ مینا کے اہم پل کو عربی زبان میں کبری یا جسر کہا جاتا ہے۔ مقامی زبان میں پل کے لیے زیادہ تر کبری کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ وادی مینا میں ٹریفک کی سہولت کے لیے کئی پل بنائے گئے ہیں، جن میں سے 3 اہم ترین پل مندرجہ ذیل ہیں۔ کبری ملک خالد، یہ کبری مینا کے شمالی علاقے مسجد خیف کے قریب جمرات سے تقریباً نصف کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اگر آپ مینا میں شارع خالد سے داخل ہوں تو ایک سرنگ عربی زبان میں نفق سے داخل ہونے کے بعد آپ اسی کبری پر آ کر نکلیں گے اور آپ کے بائیں ہاتھ کی طرف مینا ہے کا ایک ہسپتال ہے جسے عربی زبان میں مصطفیٰ الطواری کہا جاتا ہے، یعنی ایمرجنسی اسپتال۔ اس کبری کے دائیں جانب سے مینا کے اندر بڑی سڑکوں سے کبری کے اوپر آنے کے لیے راستے مہیا کیے جاتے ہیں۔ کبری ملک العزیز، یہ کبری مینا کے تقریباً درمیان میں واقع ہے اور 1 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو حجاج کرام کو 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے۔ اس کے بعد جو نمبر 3 پر ہے اور دوسری جو کبری ہے اس میں ایمبولینس وغیرہ جو ہے وہاں سے حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس کے علاوہ تیسری کبری ہے، یہ کبری نیو مینا اور مزدلفہ کے درمیان واقع ہے۔ عازمین حج کے رہائشی خیمے جو کہ کبریٰ ملک خالد اور مسجد خیف کے درمیان ہوں وہ یہیں پر آ کر اختتام پذیر ہوتے ہیں۔ مینا کے زون کو عربی زبان میں منطقہ کہا جاتا ہے اور مینا کی وادی کو 9 مختلف زون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ زون 1 تا 7
مینا جبکہ زون 8 اور 9 مزدلفہ میں ہے۔ زون 1 جمرات کی طرف ہے اور یوں ان کے نمبر لگا دیے گئے ہیں اور ان پر سیاہ رنگ سے زون نمبر لکھ دیے گئے ہیں۔ زون کی نشاندہی وہاں موجود چھوٹی سڑکوں سے بھی ہوتی ہے، جیسے شاہراہ 11/5 زون 5 کی 11 نمبر سڑک ہے، اسی طرح شاہراہ 19/2 زون 2 کی 19 نمبر سڑک ہے۔ نیو مینا وقت گزرنے کے ساتھ جو حجاج بیت اللہ کی تعداد میں اضافہ ہوا تو مینا کی وادی اپنی تمام وسعتوں کے باوجود تنگ ہونا شروع ہو گئی۔ اس بات کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے جہاں پورے گاؤں یا محلے میں صرف چند لوگوں کو حج بیت اللہ کی سعادت نصیب ہوتی تھی، الحمدللہ اب ہر دوسرے گھر میں کئی حجاج نظر آنے لگے ہیں۔ اسی لیے سعودی حکومت نے مستند علماء کرام کے اجتہاد اور فتوی کی روشنی میں حجاج کے خیموں کو مینا کے بالکل ساتھ مزدلفہ کی حدود میں کبری تک بڑھا دیا ہے اور یہ نیو مینا کہلاتا ہے۔ یہاں عازمین حج کا ٹھہرنا ان کے مینا کے قیام کو ہی ظاہر کرتا ہے۔ مینا کی اہم سڑکیں۔ مینا ایک وسیع وادی ہے اور یہاں لاکھوں افراد کے قیام کے لیے انتظام کیا جاتا ہے، لہٰذا یہاں کئی چھوٹی اور بڑی سڑکوں کا ایک جال بچھا دیا گیا ہے۔ چھوٹی سڑکیں۔ مینا میں مندرجہ بالا سڑکوں کو کئی چھوٹی رابطہ سڑکوں کے ذریعے جوڑا گیا ہے۔ ان سڑکوں کو عربی زبان میں شارع کہا جاتا ہے اور ان میں سے ہر ایک سڑک کو اس کے زون کے مطابق نمبر الاٹ کیا گیا ہے، مثلاً شارع نمبر 5 21/5 کا ہندسہ اس کے زون کو ظاہر کرتا ہے اور 21 سڑک کے نمبر کو ظاہر کرتی ہے۔ مکتب نمبر۔ مینا میں عازمین حج کے خیموں کو مختلف مکاتب میں تقسیم کیا جاتا ہے اور ہر مکتب کو ایک نمبر الاٹ کیا جاتا ہے۔ جنوب ایشیائی ممالک کے مکاتب مینا کے ایک ہی حصے میں ہوتے ہیں۔ کچھ مکاتب صرف پاکستانی حجاج کے لیے مخصوص ہوتے ہیں، جبکہ کچھ مکاتب میں پاکستان کے ساتھ دوسرے ایشیائی ممالک کے عازمین حج کے مشترک خیمے بھی ہوتے ہیں۔ مکاتب کے سلسلے میں چند اہم نکات مندرجہ ذیل ہیں۔ مینا کے اندر مکاتب کی جگہ کسی خاص ترتیب سے الاٹ نہیں کی جاتی، لہٰذا ممکن ہے مکتب نمبر 1 کے ساتھ مکتب نمبر 13 اور پھر مکتب نمبر 28 موجود ہو۔ پاکستانی مکاتب کے بڑے گیٹ کے سامنے مکتب نمبر کے بورڈ آویزاں کیے جاتے ہیں اور پاکستانی پرچم بھی لگائے جاتے ہیں۔ مکتب کے مین گیٹ کے سامنے بھی لگا ہوتا ہے۔ عازمین حج سے گزارش ہے کہ جب 9 ذی الحجہ کو مکتب کے ذمہ داران آپ کو پہلی مرتبہ مکتب لے جائیں تو اس کے محل وقوع کو اچھی طرح سے سمجھ لیں اور پول نمبر کو یاد کر لیں۔ مکتب میں رہائش کے دوران مکتب کا جاری کردہ کارڈ ہمیشہ اپنے پاس رکھیں، جو کہ مکتب میں داخلے کے وقت سیکیورٹی پر مامور اہلکاروں کو دکھانا ضروری ہوگا۔ پول نمبر۔ مینا میں حجاج کے رہائشی علاقے کو مختلف کیمپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ہر کیمپ کا ایک خاص نمبر ہوتا ہے جو ایک پول کے اوپر چھوٹے بورڈ پر نمایاں لکھا ہوتا ہے۔ یہ نہایت ہی اہم نشان ہے جو عازمین حج کی مینا میں رہنمائی کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس پول پر خیمے کا نشان بنا ہوتا ہے۔ خیمے کے نشان کے اوپر عربی زبان میں اور نیچے انگریزی زبان میں پول نمبر لکھا ہوتا ہے۔ پول نمبر سے متعلق مندرجہ ذیل نکات اچھی طرح ذہن نشین کر لینے سے مینا میں نہ صرف اپنے خیمے کو تلاش کرنا آسان ہو جائے گا بلکہ دوسرے عازمین حج کی رہنمائی کر کے اجر و ثواب حاصل کرنا بھی ممکن ہو جائے گا۔ پول نمبر کثر اعداد کی شکل میں لکھے جاتے ہیں، مثلاً 6/56 کا اوپر والا ہندسہ کیمپ نمبر یا پول نمبر کو ظاہر کرتا ہے اور نیچے والا ہندسہ متعلقہ سڑک نمبر کو ظاہر کرتا ہے، یعنی پول نمبر 6/56 سڑک نمبر 56 کا 6 نمبر کیمپ کو ظاہر کرتا ہے۔ مکتب کے ذمہ داران حاجی کو گلے میں لٹکایا جانے والا مکتب کارڈ یا کلائی پر باندھنے کے لیے پلاسٹک بینڈ دیتے ہیں جس پر مینا اور عرفات کے پتے بما پول نمبر درج ہوتے ہیں۔ انہیں حج کے ایام میں اپنے پاس ہی محفوظ رکھیے اور اپنے خیمے کا راستہ کھو جانے کی صورت میں آپ کسی بھی ملک کے رضاکار یا معاون کو کارڈ یا بینڈ دکھا کر راستہ معلوم کر سکتے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور مینا میں اسپتال۔ علاج معالجے کی بہترین سہولتیں میسر کرنے کے لیے نہ صرف حکومت پاکستان بلکہ سعودی حکومت بھی وسیع انتظامات کرتی ہے۔ اس مقصد کے لیے تمام طبی مراکز اور ہسپتالوں میں مفت سہولیات فراہم کی جاتی ہیں۔ ان سہولیات کی فراہمی کو مندرجہ ذیل حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ مکہ مکرمہ میں یہاں حجاج کی سہولت کے لیے کئی سعودی اسپتال اور 75 طبی مراکز بنائے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ حکومت پاکستان کا میڈیکل حج مشن
عازمین حج کے لیے ایک بڑا اسپتال بھی قائم کرتا ہے جہاں ہر قسم کی سہولت موجود ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مختلف بلڈنگز میں ڈسپنسریاں بھی بنائی جاتی ہیں جہاں ماہر ڈاکٹرز اور کوالیفائڈ عملہ ہر وقت موجود ہوتا ہے، جس کی نشاندہی تمام بلڈنگز میں کر دی جاتی ہے۔ ایمرجنسی کی صورت میں بلڈنگ میں موجود معاون یا چوکیدار کی مدد سے سعودی ہلال احمر کی ایمبولینس بلانے کے لیے 997997 پر رابطہ کریں۔ مینا، مزدلفہ، عرفات۔ دوران حج ان مقامات مقدسہ پر صرف سعودی طبی مراکز اور اسپتال قائم کرتی ہے، کسی اور حکومت کو طبی سہولت مہیا کرنے کی اجازت نہیں ہوتی۔ مینا میں 6 بڑے اسپتال اور 44 طبی مراکز قائم کیے جاتے ہیں جن کی نشاندہی مختلف سڑکوں پر بورڈ لگا کر کی جاتی ہے، لہٰذا عازمین حج کو طبی سہولت کے لیے اپنی رہائش گاہوں سے زیادہ دور نہیں جانا پڑتا، یہاں تمام سہولیات مفت فراہم کی جاتی ہیں۔ مینا میں بڑے اسپتال مندرجہ ذیل ہیں: مسجد خیف کے پاس زون 6 میں سڑک نمبر 616 پر، زون 2 میں سڑک نمبر 202 پر، زون 7 میں طریق 44 القصر المکی پر قبری عبدالعزیز کے قریب، طریق 44 المکی پر قبری عبدالعزیز کے قریب، اور مشاعر مقدسہ مینا، مزدلفہ، عرفات میں لگے رہنمائی کے لیے بورڈ۔ مشاعر مقدسہ اور مکہ مکرمہ میں عازمین حج کی رہنمائی کے لیے سڑکوں، اسپتالوں، مسجدوں اور دیگر اہم مقامات کی نشاندہی کے لیے کئی قسم کے بورڈ لگائے جاتے ہیں۔ ان بورڈوں کو عربی زبان میں لوحات کہا جاتا ہے۔ ان میں سے چند اہم قسم کے بورڈ درج ذیل ہیں۔